اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ خدا کی جنتیں اور خدا کی محبت، گاڈز ہیونز اینڈ گاڈز لو۔ جنتیں خدا کی محبت کے لیے صوفیانہ مقامات ہیں۔ وہاں مخلوقات ہمارے آسمانی والدین کی قدر جانتی ہیں جیسے کوئی اور نہیں۔ ان کے مقابلے میں انسانیت مکمل طور پر سائیڈ لائن پر ہے۔ لوگ اپنی پستی، اپنی خود غرض خواہشات اور اپنی محدود باہمی محبت کے زیر تسلط رہتے ہیں۔ وہ شہنشاہوں کی طرح حکومت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، در حقیقت ایسی زندگی گزارنے کے لیے جس میں ہر چیز ان کے گرد گھومتی ہو۔ جو لوگ روحانی زندگی میں خدا کی قدر کے قریب آتے ہیں وہ یہ تجربہ کریں گے کہ نہ صرف ان کی اپنی زندگی بلکہ روحانی اور ظاہری زندگی کی بے شمار مخلوقات میں سے ہر ایک سے محبت خدا نے پیدا کی تھی۔ خدا اپنی تخلیق کے تنوع کو خوب جانتا ہے۔ تمام مخلوقات کی فوج میں انسانی تخلیق بہت چھوٹی معلوم ہوتی ہے۔ ہم جس کرۂ ارض پر رہتے ہیں وہ جنتوں کے بے حد ستاروں میں سے ایک بھی قابل ذکر نقطہ نہیں ہے، اور اس کے باوجود اس کے باشندوں کی جہالت، تکبر، لالچ اور خود غرضی اس قدر زبردست ہے کہ وہ تمام گرے ہوئے ادنا مخلوقات کی برائیوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان اپنے مرتدین کے معیار کے ساتھ سب سے پہلے مقام پر فائز ہے، اور اپنی روح میں ایک بے مثال تاریکی کے ساتھ اس کا مظاہرہ کرتے ہیں جسے وہ دن بدن تباہ کرتے رہتے ہیں۔ میں خدا کی عظیم محبت کا مقروض ہوں کہ اس نے مجھے اپنی روشنی میں سے کچھ دیا جو اس کا ایک حصہ ہے۔ ہاں، یہ وہی نور ہے جس نے محبت اور زندگی کو جنم دیا۔ ابھی تک میری سمجھ سے باہر ہے۔ اس نے حقیقت میں میری روح میں رہائش اختیار کی اور اس کا ایک حصہ بن گیا۔ اسی روشنی کے ساتھ مجھے خدا کا حیرت انگیز فضل عطا ہوا کہ میں افقی فردوس اور عمودی جنتوں کے نامعلوم جہانوں سے گزر سکوں۔ میں جو کچھ بھی دیکھتا ہوں میں اپنی کتابوں میں سب سے بہتر بیان کرتا ہوں۔ خدا ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ جنتوں کے راستے کے الہی راز ہیں۔ پچھلی رات پہلے بھی کئی بار کی طرح میں نے ایک وسیع عمودی جنتوں میں سے ایک کا سفر کیا۔ اس کی دل فریب خوبصورتی نے مجھے دیر تک رہنے کی دعوت بھی دی اور میں وہیں ختم ہو گیا، اختتام پذیر ہوا۔ وہاں وہ سب کچھ تھا جس کا میں تصور کر سکتا تھا اور جو کچھ میرا دل چاہتا ہے۔ در حقیقت میری روح کو کامل ہم آہنگی کا تجربہ کرنے کے لیے جو کچھ بھی درکار تھا، یہاں ایک لمحہ غالب آیا جب ہر شکل میں محبت جمع ہوئی تاکہ کوئی خدا کی گہری قدر کا تجربہ کر سکے۔ میں نے ایسے انسانوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی روح میں انتہائی ابدی روشنی کو یکجا کیا، اس کی پیدائش کرتے ہوئے، اور وہ کس پرفتن ماحول میں رہتے تھے۔ میں نے سوچا کہ وہ سب سے زیادہ واقعی سب سے زیادہ شاندار مخلوق ہیں جو موجود ہیں۔ انہیں اپنے ارد گرد کسی بھی خوشی سے زیادہ خوش ہونا چاہیے، لیکن ان کی روح پر اداسی چھائی ہوئی تھی، اور اس لیے میں نے ان سے پوچھا، اے ہستیو، مجھے بتاؤ کہ تم غم میں کیوں ڈوب رہے ہو؟ یہ جنت نہ صرف کامل ہے بلکہ اس میں موجود ہر چیز محبت، سچائی اور زندگی میں کمال کا تقاضا کرتی ہے۔ یہاں سب کچھ پنپتا ہے، یہاں تک کہ خوبصورتی کا مجسم بھی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں کسی چیز کی کمی ہو سکتی ہے۔ اس نر اور مادہ مخلوق نے مجھے جواب دیا، ابدیت میں ایک وقت تھا جب خدا نے ہمیں یہاں دیکھا۔ یہ تھی ہماری محبت کی تکمیل۔ ہاں، اس جنت میں تکمیل، لیکن اس خوشی کے بعد ایک ہمیش کی آئی جس میں یہ محبت ہمارے لیے معمول بن گئی۔ کسی وقت ہم خدا کی موجودگی میں اس لمحے کی شدت سے خواہش نہیں رکھتے تھے۔ آخرکار ہمارا
پیارا خالق ہمارے پاس واپس نہیں آیا۔ اس نے ہمیں بتایا تمہارے اندر میری قدر جاننے کی جلتی خواہش ختم ہو گئی ہے۔ میں نے سوچا خدا کی محبت خالق کے لیے محض ایک احساس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ خدا کی محبت کے سمندر میں گہرے سے گہرے طور پر ڈوبنے کے لیے ایک محبت کی لہر کی شدید آرزو کا مجسمہ ہے۔ پھر خدا کی محبت میں اپنی تمام تر قوتوں کے ساتھ گونجنا ہے۔ خدا کے آخری دور کی یاد پہلے ہی ختم ہو رہی ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا ایسا لگتا ہے کہ ہمیں یہاں اس جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور پھر بھی آج تک ہم نہیں جانتے کہ جب وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا تو خدا اپنے ساتھ کیا لے گیا، اور ہم تب سے اداسی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم ہر اس خوشی سے گھیرے ہوئے ہیں جس کا تصور کیا جا سکتا ہے، اور پھر بھی وہ اب ہمارا حصہ نہیں ہے۔ ایک مختصر لمحے کے لیے، ایک طویل عرصے سے بھولے ہوئے وقت سے، خوشی اور مسرت کے احساس نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا، کیونکہ تمہاری آفاقی کرسٹل نیلی روشنی نے ہم سے ہمارے سب سے پیارے کی آمد کا وعدہ کیا تھا، جیسا کہ ایک بار ہوا تھا۔ لیکن جب تمہاری روشنی کی چمکتی گیند چمکتا ہوا دائرہ کھلا تو یہ تم ہی تھے، نہ کہ وہ جس کے لیے ہم اس کے درمیان سے نکلے۔ ہمیں بتاؤ کہ تم کون ہو، کس جنت سے آئے ہو، تم کہاں سے آئے ہو۔ اپنے بارے میں جو کچھ بتانا ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کرو۔ اس کے الفاظ نے مجھے آنسوں کی طرف راغب کیا اور ایک گہری آہ نکالی۔ میں انہیں کیا بتاؤں کہ میں کہاں سے آیا ہوں، لیکن اگلے ہی لمحے میرے ہونٹوں پر آ گیا، اے آسمانی مخلوق، میں تمہیں نہیں جانتا، اور پھر بھی یہ جنت مجھے تمہاری قدر بتاتی ہے۔ جب میں تمہاری روح میں تمہارا نور دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم پہلے ہی خدا کی مجسم شکل بن چکے ہو۔ میں ایک انسان ہوں اور ظاہری تخلیق میں سارا زمین سے آیا ہوں۔ وہاں میں اپنی ہی قسم کے لوگوں میں رہتا ہوں جو میرے برعکس خدا کے لیے دل نہیں رکھتے۔ چند اعتراضات کے ساتھ میری قسم کے چہروں پر صرف خدا کا نام سننے پر نفرت ظاہر ہوتی ہے۔ انہوں نے کبھی ہمارے خالق کے لیے حقیقی جذبات کا تجربہ نہیں کیا۔ ان کے دل ہر چیز کے لیے دھڑکتے ہیں، مگر اس کے لیے ہرگز نہیں جس نے انہیں محبت سے پیدا کیا۔ زمین ظاہری تخلیق کے وسیع تناسب میں غائب ہو جاتی ہے، اور پھر بھی انسانوں کا ارتداد بے مثال خود غرضی اور بے حد تکبر کے ساتھ جنتوں کو پکارتا ہے اور پوری کائنات میں گونجتا ہے۔ میں نے کہا کہ ایسی باتیں بالکل غیر متوقع تھیں، اور وہ چونک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ انہوں نے بے اعتنائی سے پوچھا کہ یہ انسانی تخلیق کون ہے؟ ہم نے اس کے بارے میں کبھی کچھ نہیں سنا۔ یہ سن کر میں نے جواب دیا، یہ اچھی بات ہے، کیونکہ تم نے واقعی کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے۔ اگر انسان کی تخلیق واقعی وہ ہے جو خدا سے دور ہوئی ہے، تو تم اس سے پھول بن کر کیسے نکلے؟ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہیں خدا کا نور مل گیا ہو، جبکہ انسان اندھیروں میں گھری ہوئی جہالت میں رہتے ہیں؟ تمہاری محبت کی خوشبو نے تمہیں ظاہر کیا، کیونکہ یہ ہماری جنتوں کے آخری کونے سے بھی بہتا تھا۔ ایک طویل عرصے میں پہلی بار ہمارے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہم نے واقعی سوچا کہ خدا آخر کار ہماری تخلیق کا دورہ کرنے والا ہے۔ ان کا جواب دینے کی بجائے میں نے اس عمودی آسمانی مخلوق سے پوچھا، میری رہنمائی کرو تاکہ میں خدا کو مزید گہرائی سے جان سکوں۔ میری رہنمائی کرو تاکہ میں اپنے آسمانی والدین اس کی محبت میں زیادہ قریب سے محسوس کروں۔ حیرانی سے انہوں نے پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میں نے ان کے چہرے پر پڑھا کہ وہ حیران تھے کہ خدا کی عمودی روشنی والی روح اس سے رہنمائی کیسے مانگ سکتی ہے۔
ان سے رہنمائی کیسے مانگ سکتی ہے؟ تو لہٰذا انہوں نے مجھ سے پوچھا، ہم نہیں جانتے کہ تمہیں خدا کی عمودی محبت سے بھری روشنی کیسے ملی، لیکن ہمارے لیے زندگی کا مطلب صرف ایک چیز ہے، یعنی مکمل طور پر خدا کا حصہ بننا، اس کی خوشبو کا حصہ، اس کی محبت کا حصہ بن جانا، کیونکہ اس نے خود کو خدا کی محبت میں کھو دیا، لیکن تم خدا کے اس نور کو اپنے اندر لے جاتے ہو۔ ہاں، ہم جاننا چاہیں گے کہ تمہیں یہ روشنی کیسے ملی، لیکن تمہارے جواب سے پہلے بھی ایک بات ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم تم سے گزارش کرتے ہیں کہ چند لمحوں کے لیے خدا کو دیکھنے میں ہماری مدد کرو۔ کیا تم ہمیں یہ لمحہ دے سکتے ہو؟ بدلے میں ہم ہمیشہ کے لیے تمہارے ہوں گے۔ جب سے تم یہاں آئے ہو، خدا کی محبت کا حسن اور خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ یہ نیا جلتا ہوا چشمہ اور ان جنتوں میں ہمارے آس پاس کی ہر چیز کو مسحور کر دیتا ہے۔ یہ ہماری روشنی ہمیں یہ محسوس کراتی ہے کہ ہمیں اپنے خالق کی محبت کو اور بھی شدت سے محسوس کرنا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے خیالات میں دوبارہ آئے، ہاں، ہمارے جذباتوں کی یادوں سے اور ہماری روح میں ابھرے۔ یہ زندگی صرف خدا سے پوری طرح محبت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ جب ہم نے تمہیں اپنی جنتوں کے اوپر تمہاری روشنی کی کرسٹل نیلے گولے کے ساتھ دیکھا تو ہمارے اندر صرف ایک خواہش بڑھ اٹھی۔ ہم شدت سے اور دل کی گہرائیوں سے خدا کی محبت کا تجربہ کرنا چاہتے تھے، جیسا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم نے کون سا عجیب کام کیا جس کی وجہ سے خدا کو ہماری جنت میں آنے سے روکا۔ کیا واقعی سبدی زندگی میں کوئی ایسا موقع تھا جب ہماری وفاداری نے کمزوری ظاہر کی؟ کیا کسی وقت کہیں ہماری سانسوں کا کچھ حصہ خدا کا نہیں تھا؟ تمہیں تمہاری روح میں خدا کی چمکتی روشنی کے ساتھ دیکھنا ہمارے اندر اس کی کھوئی ہوئی آرزو کو دوبارہ زندہ کرتا ہے اور خدا کی محبت کی یاد کو واپس لاتا ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں، ایک بار جب ہماری محبت خدا کے لیے شدت سے جل گئی، لیکن ظاہر ہے کہ اتنی محبت نہیں، ورنہ خدا ہمیں نہ چھوڑتا۔ کیا ہم اتنے حساس نہیں تھے کہ خدا کی محبت کو وہ توجہ دیں جس کا وہ مستحق تھا، یا ہم نے اپنی پوری توجہ اس کی قدر پر نہیں دی؟ کیا کسی چیز کی کمی تھی جسے آخرکار خدا نے عجیب محسوس کیا اور اس لیے اتنی دیر تک ہم سے ملاقات نہیں کی؟ اے الہی ہستی، ہم تمہیں کیا نام دیں؟ ہم تمہیں کس نام سے پکاریں؟ ان سوالوں نے میرے آنسوؤں کا بند توڑ دیا۔ روتے ہوئے میں نے جواب دیا، ایک چھوٹے بچے کے طور پر میری زندگی میں دھوپ کے دن تھے جب خدا کی محبت مجھ پر اپنے حیرت انگیز فضل سے بارش کی طرح برسی۔ تب خدا نے مجھ سے کہا، میں اور میری مخلوق تجھے محبت کے نام سے یاد کریں گے۔ تم ہر جگہ میرے دل کی نمائندگی کرو گے، چاہے تم ابدی جنتوں میں کتنی ہی عجیب زندگی گزارو۔ جیسے ہی میں نے کہا کہ میں خدا کا دل ہوں اور ہر وجود مجھے محبت کے نام سے یاد کرے گا، میں نے ان جنتوں میں محبت میں کچھ ٹوٹنے کی آواز سنی۔ ان الفاظ کے بعد ان ابدی جنتوں میں، جس کی کوئی ابتدا اور کوئی انتہا نہیں معلوم ہوتی تھی، ایک بہرا کر دینے والا نوحہ گونج اٹھا، جس میں مخلوقات اداسی سے مغلوب ہو کر زاروں قطار رونے لگے۔ اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر انہوں نے مجھ سے التجا کی، اے خدا کے دل، اب ہمیں چھوڑ کر مت جانا۔
لیکن اگر تمہارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے تو ہم سے وعدہ کرو کہ تم دوبارہ ہمارے پاس ضرور آؤ گے۔ اب سے ان جنتوں کا ہر وجود تمہیں اپنے دل میں یاد کرے گا۔ ہم تمہارے نام کو ابدیت کی وسعتوں میں لے جائیں گے تاکہ تمہیں یہ بتائیں کہ ہم اب بھی تمہارے منتظر ہیں۔ ہمیں اپنا وعدہ دو کہ ہمیں کبھی نہیں بھولو گے۔ میں نے اس غیر معمولی مشاہدے اور محبت کے ان شدید تجربات کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ سے سوال کیا، میں انسانوں کی اس تاریک تخلیق میں کیسے واپس آؤں؟ ان جنتوں میں کیا ہو رہا ہے جو سب سے بالا ہے؟ اس کی وضاحت کروں۔ میں انہیں یہ کیسے سمجھاؤں کہ اس سحر امیز جنت میں ہر مسرت اور خوشی، جہاں سب کچھ ہے، کوئی بھی خدا سے محبت کرنے میں حقیقی تکمیل نہیں پاتا، اور یہ کہ ایک ایسے دائرے میں جہاں خدا موجود ہے اور پھر بھی وہاں نہیں ہے، اس کے ساتھ خدا کے بغیر، اور یہ نہ جانے کہ وہ کبھی واپس آئے گا یا نہیں۔ ہر لمحہ، ہر وجود، ہر لمحہ صرف اس وقت کے لیے تڑپتا ہے جب خدا نے ان سے ملاقات کی تھی۔ خدا کے لیے ان کی محبت مضبوطی سے جڑی ہوئی ہے، اور اس کی قدر کو ان کی طرح کوئی اور نہیں جانتا ہے۔ اور پھر بھی خدا نے ہمیشہ کے لیے ان کا دورہ نہیں کیا۔ اور دوسری طرف ایک ایسی چھوٹی سی تخلیق موجود ہے جس کے خالق کے لیے صریح ناپسندیدگی ہے۔ خدا سے ان کی دوری ان کے لیے کبھی بہت زیادہ نہیں لگتی۔ پھر وہ کیسے سمجھ سکتے ہیں یا ہمدردی کا اظہار کر سکتے ہیں کہ وہ مخلوق خدا کے بغیر کیسا محسوس کرتے ہیں؟ اب میں نے ایک آواز سنی، او ضائع، تم نے جو کچھ یہاں دیکھا ہے تمہیں اس کے بارے میں ضرور بتانا چاہیے، کیونکہ مستقبل قریب میں انسانوں میں بہت سے ایسے ہوں گے جو اپنے سارے دل و دماغ سے خدا سے محبت کرتے ہیں۔ وہ سوچ رہا تھا، اس جنت میں ہر دل خدا کی محبت میں دھڑکتا ہے، اور یہاں تک کہ ہر سانس خالق کی طرف پیار سے چلتی ہے۔ پھر بھی یہاں ہر کوئی خدا کی قدر کو اور بھی زیادہ گہرائی اور قریب سے محسوس کرنا چاہتا ہے، اور سب کچھ ہونے کے باوجود وہ لوگ نہیں جانتے کہ خدا کے ساتھ یہ وقت اس ابدی زندگی میں ان کو دوبارہ ملے گا یا نہیں۔ اس بالا ترین جنتوں میں مجھے دلوں کا خوف محسوس ہوا کہ یہ وقت پھر کبھی نہیں آئے گا۔ ان مخلوقات کے لیے مجھ پر ہمدردی اور مایوسی کا تقریباً ناقابل برداشت دباؤ تھا، اور اس لیے میں نے بلند آواز سے ان جنتوں کی طرف پکارا، اے خدا، کم از کم چند لمحوں کے لیے میری آنکھوں میں آؤ اور ان کے ذریعے اس آسمانی دنیا کی سیر کر جاؤ۔ یہ مخلوق اس سے زیادہ جاں فشانی سے کچھ نہیں چاہتے کہ ان میں کیا کمی ہے۔ تمہاری قدر کو صحیح معنوں میں جانے۔ اے میرے آسمانی باپ، ذرا ان جنتوں کو دیکھ۔ یہاں اس ماحول میں بھی ان کی محبت کے اظہار سے بہت پراسرار ہوں۔ دوسری طرف دیکھو تو اس اندھیرے میں انسانی تخلیق جو تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتی، انہیں تمہارا تجربہ بہت کم ہے۔ میں یہاں کھڑا ہوں، اپنی اداسی سے جکڑا ہوا ہوں، اس پراسرار جنتوں میں یہ تجربہ کر کے کہ ایک ابدی زندگی بھی ان مخلوقات کی محبت کے اظہار کے لیے کافی نہیں ہے۔ تم سے اپنے خالق سے محبت کرنے میں ان کی حساسیت پھول کی طرح نازک اور پیاری ہے۔ میں اس سوچ پر کیسے قابو نہ پاؤں کہ انسانی تخلیق میں ایک تاریک ماحول نے میری زندگی اور میرا قیمتی وقت ضائع کیا ہے۔ او خدا، اور اب یہ خوف مجھ پر چھا گیا ہے کہ میں نے تم سے اس طرح محبت نہیں کی جیسے مجھے کرنی چاہیے۔ میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ کیا یہ واقعی اس کے قابل ہے، یا یہ وہ چیز ہے
کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جا رہا ہوں، اس تاریک گرتی ہوئی تخلیق کی طرف۔ میں نے اپنی ساری زندگی اپنے ساتھیوں تک خدا کی قدر پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ مجھے امید تھی کہ میں نے زمین پر جتنے بھی بیج لگائے ہیں وہ ایک نئے باغ عدن کی طرف لے جائیں گے۔ جو پھول اگتے ہیں وہ قبرستان میں اختتام پذیر ہو جاتے ہیں اور ناپائیداری کی قبروں کو جنازے کی چادر کی طرح سجا دیتے ہیں۔ کاش میں یہاں اس جنت میں پیدا ہوتا، تب میں بہت زیادہ اور گہرائی میں ترقی کر سکتا تھا کہ تم میرے خالق واقعی کون ہو۔ تب میں یہاں اجنبی محسوس نہیں کرتا۔ اے خدا، تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا اور مجھے اس انسانی تخلیق میں کیوں اتارا؟ یہ انسانی تخلیق میرا گھر نہیں ہے۔ میری اپنی قسم میں یہ بھی نہیں جانتا کہ اپنے دل کو کھولنے اور ابتدائی طور پر ان عجیب لیکن اتنی ناقابل فہم محبت کی کہانیوں کا اعلان کرنے کے لیے کون سا رخ اختیار کرنا بہتر ہے، جو میں نے تمہارے ساتھ مشاہدہ اور تجربہ کیا ہے۔ اے خدا، تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میرا راستہ مجھے اس انسانی تخلیق کی طرف کیوں لے جائے جہاں میں اجنبیوں میں اجنبی ہوں اور ایک چھوٹی سی جگہ کو اپنا گھر نہیں کہہ سکتا۔ جب میں دیکھتا اور سنتا ہوں کہ یہ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، میرے پیارے خدا، میرا دل اذیت سے روتا ہے۔ یہاں تک اس شاندار جنت میں میرے تمام رازوں کو ظاہر کرنے کے لیے بہترین ماحول ہے۔ لین دین کے نشے میں، ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کی محبت میں ہر وہ وجود ہے جو میرے دل کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ لیکن زمین پر میرے صوفیانہ محبت کے ہیرے جو میں نے تمہارے بارے میں تمہارے دل کے نیچے جمع کیے ہیں، عجیب کہانیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ذرا میری طرف دیکھو، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، پھر بھی لوگوں کے دلوں میں محبت کی شمع نہیں جلا سکا ہوں۔ اپنی محبت کے بیج جو میں نے روحانی زندگی میں اناج کے حساب سے جمع کیے، میں نے انسانی دلوں کی بنجر مٹی میں بو دیے، لیکن وہاں یہ آہستہ آہستہ مرجھا جاتا ہے۔ ایک اینکر بھی پیدا نہیں کر پاتا ایک سبز پتے کو چھوڑ دیں۔ انسانوں کی اس تاریک دنیا میں میری محبت کی ہر کلی اپنا تمام پر اسرار اور انگنت کہانیوں کے ساتھ پیروں تلے روند دی گئی ہے۔ پیڑ کو تنے سے بے دردی سے اکاڑ کر زمین پر روند دیا گیا ہے تاکہ اس سے کوئی حیرت انگیز چیز کبھی سامنے نہ آ سکے۔ میرے بیجوں کو بہار کا پہلا دن دیکھنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وقت بھی ان کا وفادار ساتھی نہیں رہا۔ اچانک جنتوں کی وسعتوں سے خدا کی آواز گونجی، تم اپنے بیج کے لیے کھیت کو ابدی قبرستان کیوں کہتے ہو؟ تمام بیج ایک دن اگیں گے، یہ صرف وقت کی بات ہے۔ ان سے محبت کے شاندار محلات پھوٹیں گے۔ یہ مت کہو کہ تم دن کے اختتام پر ہو۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ طلوع صبح کی پہلی سرخ کرن نئے دن کا اعلان کیسے کرتی ہے؟ عدن کا نیا باغ مستقبل میں خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ جنتوں میں صبح کی طرح طلوع ہوگا۔ میں نے جنتوں کی طرف دیکھا اور پکارا، خدایا، میں تجھ سے پوچھتا ہوں، اے میرے آسمانی باپ، اپنی نگاہیں اس آسمانی مخلوق کی طرف فرما۔ وہ محبت کے پانی کے بے ساختہ پیاسے ہیں اور اسے تمہارے ہاتھوں سے پینا چاہتے ہیں۔ اچانک میں نے دیکھا کہ عالمگیر کرسٹل نیلی روشنی میری طرف اڑ رہی ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں پوری طرح کھول دیں جو اتنی بڑی ہو گئیں کہ تمام آسمانی مخلوق اپنے پیارے آسمانی باپ کو ان میں دیکھ سکے۔ جہاں اداسی اور آنسو تھے، اب صوفیانہ خوشی اور ان کے ساتھ شامل ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ زندگی اور ہر حرکت ساکت کھڑی ہے۔ سب سے گہرے الہی خیالات اور خدا کی محبت غالب تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد الہی روشنی غائب ہو گئی اور ان مخلوقات نے مجھ سے کہا،
ہمیں محبت کا وعدہ دو، قسم کھاؤ کہ تم بار بار ہمارے پاس آیا کرو گے۔ ہر بار جب تم ہمارے پاس آؤ گے، یہ خدا کی ہماری یادوں کو زندہ کرے گا۔ در حقیقت یہ ہمیں خدا سے روبرو کرائے گا۔ اس طرح ہم خدا کو پہلے سے کہیں زیادہ گہرائی سے تجربہ کریں گے۔ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ اس جنت کو الوداع کہوں، لیکن یہاں تک کہ ایک بوڑھے شخص کے طور پر، جس کا جسم اب اپنی سنہرے دنوں سے گزر چکا ہے، میں نے اپنے آپ سے کہا، تم ابھی تک زندہ ہو، تمہارے دن ابھی گنے نہیں گئے ہیں، تو جو کچھ تم نے یہاں دیکھا ہے اسے لکھ دو۔ ہر روز صفحات کو لکھ لکھ کر بھر دو، انہیں کتابوں میں، ہاں پوری جلدوں میں شامل کرو۔ محبت کے یہ حیرت انگیز ہیرے اس موجودہ دنیا سے تعلق نہیں رکھتے۔ تمہارے زمانے کے لوگ ابھی ان کی اصل قدر نہیں جان پائیں گے۔ محبت کا یہ خاص تحفہ خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ مستقبل قریب سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ تمہاری محبت اور مشاہدات کو قریب سے اپنا حصہ بنائیں گے اور تمہیں یاد رکھیں گے۔ خدا کے سچے بیٹے اور بیٹیاں اپنے خالق کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے محبت کے انتہائی قریبی لمحات میں بڑے ہوں گے۔ میں اسی کے لیے جیتا ہوں۔ کون جانتا ہے کہ میرے پاس زمین پر کتنا وقت باقی ہے، لیکن میں ہر روز اپنے مشاہدات کو اپنی تحریری اور صوتی میراث بنانے کے لیے استعمال کروں گا۔ میری خواہش ہے کہ میری زندگی کے دوران بہت سے لوگ میری طرف توجہ دیں، کہ میرا پیغام نہ صرف انسانی مستقبل بلکہ اس ظاہری طبعی دنیا میں موجود دیگر تخلیقات تک بھی پہنچے۔ ابدی زندگی میں اس محبت کی خوشبو ابدیت کی وسعتوں میں ہر طرف پھیلے گی۔ میں آج جو کچھ بھی ظاہر کرتا ہوں وہ مستقبل کی انسانیت، روحانی دنیا اور اس کی پرفتن جنتوں کے لیے میری محبت کا مکمل قبضہ ہے۔